معزز دوستو السلام علیکم۔ ہم اپنی منی لیکچر سیریز کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم ٹریڈیشنل سٹیز کے بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے ٹریڈیشنل سٹیز کس طرح کے ہیں۔ ہماری ڈسکشن کے دو پارٹ ہوں گے۔ پہلے پارٹ کے اندر ہم سٹی کو ڈیفائن کریں گے اور دوسرے پارٹ کے اندر ہم ٹریڈیشنل سٹیز کی کوالٹیز کو ڈیفائن کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں، سب سے پہلے ہم سٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ سٹی ایک لارج سیٹلمنٹ کا نام ہے جس کا اپنا ایک ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر اور اپنی ایک ڈیفائنڈ باؤنڈریز ہوتی ہیں۔ اس کے اندر پختہ مکانات اور ڈینسلی بلڈ کمیونٹیز ہوتی ہیں، یعنی کہ گھر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ سٹی کے اندر لوگ زیادہ تر نان ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز سے منسلک ہوتے ہیں اور اس کے موومنٹ کے لیے لوگ ایک دوسری جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کسی قسم کی ٹرانسپورٹیشن کا استعمال کرتے ہیں۔ آخری چیز جو سٹی کی کوالٹی ہے، اس کے اندر ہر طرح کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اور علمی ادبی ایکٹیویٹیز بھی پائی جاتی ہیں تاکہ دوسرے علاقوں کے لوگ ان سے منسلک ہو سکیں۔ مثلاً اسٹوڈنٹ ہیں، وہ شہروں کے اندر آتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہاں پہ ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، حکیم اسپیشلسٹ ہوتے ہیں جو لوگوں کا علاج کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہوئی شہروں کی خصوصیات، ایک سٹی کی خصوصیات ہوئی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹریڈیشنل سٹیز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہمارے ٹریڈیشنل سٹیز بھی جو ان کے اندر سیٹلمنٹ موجود ہوتی ہیں وہ یا تو تجارت پیشہ لوگوں کے اوپر بیس کرتی ہیں، یا کنشپ کے اوپر بیس کرتی ہیں، یا ان کا جغرافیکل اوریجن سے بیس کرتی ہیں۔ مثلاً آپ محلے کا قیضیاں لے لیں، محلہ تیر گراں لے لیں یا کمان گراں لے لیں، یا اسی طرح سے محلہ کشمیریاں لے لیں۔ تو یہ ایک ان کمیونٹیز کے اندر لوگ کلین کی صورت میں موجود رہتے ہیں۔ بازار اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں، مثلاً کسیرا بازار ہے، کشمیری بازار ہے، سوہا بازار ہے۔ جس طرح سے اس کے اندر نان ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اسی طرح سے بازار بھی اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں۔ سٹی کے اندر جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ پیپل اورینٹڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ لوگ اس کے اندر ایسی جگہیں کریٹ کرتے ہیں تاکہ یہاں پہ مختلف ایکٹیویٹیز ہو سکیں اور لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں، جو اس شہر کی ایک جان ہوتی ہیں یا اس کی اسپرٹ ہوتی ہے۔ سٹی، ٹریڈیشنل سٹی میں ایک اسٹرکچر ہوتا ہے، ایک اسپرٹ ہوتی ہے۔ تو اسٹرکچر میں ہماری سیٹلمنٹس ہیں اور اسپرٹ کے اندر ایسی ایکٹیویٹیز ہیں، ایسی اسپیسز ہیں، ایسی لینڈ یوزز ہیں جس کی وجہ سے وہ شہر پہچانے جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے سٹیز کو دیکھ لیں تو ہمارے سٹیز کے اندر عبادت گاہیں، خانقاہیں اور اسی طرح سے ریلیٹڈ مختلف ایکٹیویٹیز کے لیے مختلف جگہیں پائی جاتی ہیں جہاں پہ لوگوں کا ہر وقت آمد و رفت ہوتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سٹی لائیولی کہلاتے ہیں۔ مثلاً لاہور کے اندر آپ دیکھیں کہ وزیر خان اسکوائر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ مغل دور کے اندر علمی ادبی ایکٹیویٹیز ہر وقت رہتی تھی۔ شاہجہاں دور اور اورنگزیب دور کے
ایک مشہور تاریخ داں چندربان برہمن نے لکھا ہے کہ جمعے کے دن یہاں پہ دوسرے ملکوں اور علاقوں سے علماء آتے ہیں اور وہ اپنی تقاریر کرتے ہیں جس سے یہاں پہ اسٹوڈنٹ استفادہ کرتے ہیں، اور یہاں کتابوں کا ایک میلہ ہوتا ہے تاکہ جو مینوسکرپٹ ہوتے ہیں وہ لوگ یہاں سے خریدتے ہیں۔ تو انہی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے شہروں میں چہل پہل اور جو ہے وہ پائی جاتی ہے، جو اس کی ایک امپورٹنٹ اسپرٹ ہے۔ اسی طرح سے آپ مندر کو دیکھ لیں، مندروں کے اندر بھی اس کے ساتھ جو اسپیسیز ہوتی ہیں یا ان کے ساتھ جو تالاب ہوتے ہیں جس میں لوگ آتے ہیں اشنان کرتے ہیں، اور اس کے اندر بھی ایک چہل پہل کا سما ہوتا ہے، یا خانقاہیں ہیں، خانقاہوں کے اندر ہر طرح سے لوگ آتے ہیں، وہ بھی استفادہ کرتے ہیں صوفیہ کرام سے۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیں کہ حضرت میاں میر کی ہے، جہاں پہ نہ صرف عام لوگ آتے تھے بلکہ بادشاہ بھی وہاں پہ آتے تھے، شاہ جہاں اور جہانگیر بھی وہاں پہ کئی دفعہ تشریف لائے۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان شہروں کی اندر ایک سٹرکچر ہے، ایک نظام ہے جس میں کمیونٹیز ہیں اور اسپیشلائز بازار ہیں، اور ان کی جو ہے مختلف ایکٹیویٹیز کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور پھر آخری چیز یہ ہے کہ ان سٹیز کا اندر ایک سمبیوسس ہوتا ہے بٹوین مین اینڈ نیچر۔ سٹیز ایکولوجیکلی سسٹینیبل ہوتی ہیں، اور اگر سٹیز کا سائز بڑھ جائے یا سٹیز کے اندر کوئی اور مشکلات پیش آئیں تو اس کے لیے ایک نظام وضع کیا جاتا ہے تاکہ ان مشکلات کو کم کیا جا سکے۔ اس کی ایک ایگزامپل جہانگیر دور میں بننے والا لاہور کا بائی پاس تھا، کہ جب اکبر پیریڈ کے اندر لاہور کے اندر ایکٹیویٹیز بڑھیں، کمرشل ایکٹیویٹیز بڑھیں، تجارت بڑھی، تو شہر کے اندر کافی مشکلات پیش آئیں، اگلومیریشن ہو گئی، اور اس کی وجہ سے ایک شہر کا بائی پاس بنانا پڑا۔ میں اس سلائیڈ کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر آپ کو دکھاؤں گا کہ راوی کا ایک باس نارتھ ایسٹ کی طرف بنایا گیا تاکہ وہ ٹریفک جو دہلی سے شمال مغرب کی طرف کابل اور کشمیر کی طرف جاتی ہے وہ بائی پاس سے ہوتے ہوئے وہ لاہور کو بائی پاس کرتے ہوئے گزر جائے تاکہ لاہور کے اندر رش نہ ہو۔ سو یہ امپورٹنٹ ایکٹیویٹی اس طرح کی بھی جو ہے ایڈمنسٹریشن اس طرح کی ایکٹیویٹیز بھی پرفارم کرتی ہیں۔ سو یہ ہیں ہمارے ٹریڈیشنل سٹیز کہ ان کا اپنا ایک اسپرٹ ہے، اپنا ایک سٹرکچر ہے، اپنی ایک نظام ہے، اور اس سارے نظام کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی ایٹیمالوجی کو سمجھنا ہوگا کہ ہمارے کیا کیا ایسی ٹرمینالوجیز ہیں جو یوز ہوتی ہیں۔ مثلاً کٹرا ہے، محلہ ہے، میدان ہے، کوچہ ہے، بازار ہے۔ سو اگر ہم ان ڈیفینیشن کو سمجھیں گے تو پھر ہم اپنے ٹریڈیشنل سٹیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا آخر میں کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ خدا حافظ۔